عورت زنا کروائے اور زنا کروانے کے پیسے لے تو یہ اس کے زنا کروانے کا جو زنا کروا کے جو پیسے لیتی ہے نا، یہ پیسے حلال مال ہے. زنا کی کمائی حلال ہوتی ہے، حرام نہیں ہوتی. رکیے یہ ویڈیو آپ کو دکھانا میرا مسئلہ اس لیے ہے کہ آپ کو ایک سچ پتہ چلے. جو مولانا کے خلاف ویڈیوز کاٹ کر اپلوڈ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، اس طریقے کا بیان کر دیا، تو اس کے لیے ویڈیو ہے. تو دھیان سے دیکھیں اور پورا دیکھیں، کیونکہ آدھا سچ پورے جھوٹ سے خطرناک ہوتا ہے. فتاوی شامیہ مسئلہ ہے، ما اخذت الزانیۃ ان کان بعقد الاجارۃ فحلال عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. غیر مقلد اس میں ترجمہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی عورت زنا کروائے اور زنا کروانے کے پیسے لے تو یہ اس کے زنا کروانے کا جو زنا کروا کے جو پیسے لیتی ہے نا، یہ پیسے حلال مال ہے. زنا کی کمائی حلال ہوتی ہے، حرام نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں ابو حنیفہ دیکھو چکلے کا رسم جاری کر دیا کہ جو بھی عورت زنا کرے گی اور اس پر پیسے لے گی تو پیسے لینے بالکل جائز ہوگا، یہ حلال کی کمائی ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ کسی عورت کو صرف گانے کے لیے رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے. کسی عورت کو آدمی فوت ہو گیا اور نوحہ کے لیے رکھنا کہ میت پر تو نوحے کا ہم تجھے پیسے دیں گے، یہ بھی جائز نہیں ہے. تو جن حضرات کے ہاں نوحے کر پیسہ لینا جائز نہیں ہے، جن حضرات کے ہاں گانے کے لیے اجرت لینا جائز نہیں ہے، ان کے ہاں زنا پر اجرت لینے کی گنجائش کیسی ہوگی؟ ہم ان باتوں کے قائل نہیں اور تم کہتے ہو جی احناف زنا پر پیسے لینے کے قائل ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دیکھا آپ نے، اس طریقے کے کرتے ہیں کہ ویڈیو پوری دکھانے کی بجائے، چاہے وہ 10 سیکنڈ کی ہے، 20 سیکنڈ کی ہے، 30 سیکنڈ کی ہے یا آدھا گھنٹہ کی ہے، پوری ویڈیو دکھانے کے بجائے وہ اس شارٹ کو کاٹ لیتے ہیں کہ جس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عورتیں زنا کریں تو اور اس کے پیسے لیں تو کمائی حرام حلال کی ہوگی. یہ خاص کر کے بریلوی مکتبہ فکر کے کچھ لوگ ہیں، اس طریقے کے کارنامے انجام دیتے ہیں. دیکھیے فرقہ کر کے آپ نے امت کو ان 72-73 ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اور یہ کبھی ایک نہیں ہو پائیں گے حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام آ کر ان سب چیزوں کو ختم کریں گے، اور تب فرقہ واریت کی یہ دکانیں سب کی بند ہو جائیں گی. لیکن واللہ عالم، آپ یہ سوچیں کہ آپ آخرت کی طرف جانا ہے، آپ کو قیامت میں آپ کو سامنا کرنا ہے، تو آپ ایسا دیکھیں کہ آپ مسلمان ہیں صرف، نہ کہ آپ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں. سب آپس میں بھائی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھنا اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرنا، چاہے وہ دین میں آپس میں سب بھائی ہیں، تو یہ فرقہ واریت نے دشمن کیسے بنا دیا کہ ایک دوسرے کی کلپیں چڑھا کر اس طریقے کے بیان بازی کر آپ اپنے آپ کو علماء، مولانا، مفتی کیسے کہہ لیتے ہیں. اس طریقے کے غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں کہ دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے، اس کا نام خراب کرنے کے لیے آپ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے تو منع فرمایا نا کہ دیکھو تہمت نہ لگانا کسی پر، کہیں وہ تہمت تمہارے ہی آگے نہ آ جائے. تہمت لگانا سخت گناہ ہے، لیکن ایک دوسرے کے خلاف اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ مسجدوں میں آنا بند کر دیتے ہیں، باہر بینر لگا دیتے ہیں کہ فلانی مسجد والا اس مسجد میں نہیں آ سکتا. مسجد تو اللہ کا گھر ہے، کوئی کسی کو کسی مسجد میں جانے سے نہیں روک سکتا. لیکن یہ سوچنے والی بات ہے کہ ان کے دل میں اتنی کڑواہٹ کیسے آ گئی. اگر دیوبندی بریلوی کی مسجد میں چلا جائے گا تو بریلوی اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ 100 قتل کر آیا ہو، اور اگر بریلوی دیوبندی کی مسجد میں چلا جائے گا تو دیوبندی ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ کسی کا قتل کر آیا ہے. تو ایسا کیسا ہے ہمارا معاشرہ؟ اس معاشرے کو تھوڑا سدھرنے کی، محبت کی اور خلوص کی اور اخلاص کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودیوں سے بھی، نصرانیوں سے بھی پیار اور محبت سے ملتے تھے، ان سے ادھار بھی لیتے تھے، سب کام ان کے کرتے تھے. اور ایک ہمارے مسلمان ہیں، لبیک لبیک کہہ تو لیں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ نہیں چل سکتے، ان کے اخلاص کو نہیں اپنا سکتے، ان کے اخلاق کو نہیں اپنا سکتے، ان کے راستے کو نہیں اپنا سکتے. تو دھوکے باز کون ہے، ہم اور آپ، یا وہ مولانا جس نے ہمیں ان ٹکڑوں میں بانٹ دیا؟